بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نحمدک ونستعینک جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اما بعد۔ فجر کے بعد واقعات کی مجلس مختصر 5-10-15 منٹ کے لیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ذکر کی مجلس ہوگی جو بہت مختصر، اس کا طریقہ میں انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس وقت واقعات میں سے ایک بہت بڑے اللہ والے جو حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم بھی اور پیر بھی، جن کو ہمارے علماء جانتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب بذل المجہود، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے متعلق یہ ہے کہ آپ نے دیوبند میں بھی پڑھا، سہارنپور میں بھی پڑھا۔ لکھا یہ ہے کہ جب دیوبند پڑھنے کے لیے پہنچے تو آپ کے ماموں، جن کا نام تھا حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں رہ کر پڑھنا شروع کیا۔ ابھی 6 مہینے گزرے تھے کہ ادھر سہارنپور کا مدرسہ قیام پذیر ہوا، یا کہہ لیجیے کہ سہارنپور کے مدرسے کی بنیاد پڑی۔ تو اللہ پاک نے ان کا انتخاب ہی سہارنپور کے لیے کیا تھا، اس لیے ماموں ہونے کے باوجود آپ کو دیوبند سے جو ہے سہارنپور جانے کا شوق پیدا ہوا، اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اپنی بقیہ تعلیم میں سہارنپور کے اندر پوری کروں گا۔ چنانچہ سہارنپور میں جا کر آپ نے علم حاصل کیا، اور وہ وہاں کے ہو کے ایسے رہے، وہاں پڑھا بھی پڑھایا بھی، وہاں کی سرپرستی آپ نے کی، اور ایسے ایسے لوگوں کو تیار کیا جس کی کوئی حد نہیں۔ بڑے صاحب کشف و کرامات تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت گنگوہی کے ساتھ جوڑنے والے خود حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری تھے۔ ایک مرتبہ سہارنپور کا سالانہ جلسہ ہو رہا تھا۔ اب ظاہری بات ہے جلسے کے اندر ہر ایک کو دعوت عام ہوتی ہے، منتظمین عام اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بھائی 1000 آئیں گے، 1500 یا 2000، اس طرح کا انداز لگا لیتے، انداز لگایا ان حضرات نے، اور جلسہ خوب چلا۔ ظہر کی نماز کا جو وقت ہے وہاں تک چلا، اور مجمع جتنا منتظمین نے انتظام کیا تھا اس سے 3 گنا زیادہ بڑھ گیا۔ اب سب منتظمین ٹینشن کہ بھائی اب کھانا کھلانے کی باری ہے تو لوگوں کو کیسے کھلائے۔ کھانا تو اپنوں نے اتنا انداز لگایا تھا، اس سے 2 گنا اور بڑھ چکے ہیں، اب کیا کریں؟ تھوڑے سے وقت کے اندر اتنے لوگوں کا پھر دوبارہ کھانا پکانا، یہ بھی ایک مشکل کام۔ پریشانی کے عالم میں کسی نے کہہ دیا بھائی حضرت کو اطلاع کر، حضرت مولانا خلیل صاحب کو اطلاع کر دو، خلیل احمد صاحب۔ میں وہ کہنا چاہ رہا تھا صاحب کرامات۔ چنانچہ حضرت کو اطلاع کی گئی، حضرت نے فرمایا بھائی کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں آ رہا ہوں۔ چنانچہ جتنی دیگیں پکی تھی ان دیگوں پر جا کر حضرت نے دم فرما دیا، کچھ پڑھ کے دم کیا، اور اللہ پاک نے برکت ایسی نازل فرما دی۔ ساتھیوں سے تو یہ کہہ دیا کہ بھائی کھانا تو نکالنا، لیکن پورا ڈھکن جب باہر کو الٹا کے مت رکھ دینا، ہاں ڈھکن کو یوں اس کے ساتھ چپکاتے ہوئے پھر نکالتے رہنا۔ چنانچہ ان حضرات نے ایسا ہی کیا،
برکت اتنی ہوئی کہ وہ 3 گنا جو مجمع تھا وہ سب نے کھانا کھا لیا، اس کے بعد بھی کھانا بچا۔ یہ برکت، سمجھ رہے نا؟ اور اللہ والوں کی وجہ سے واقعتاً برکتیں ہوتی۔ خود میری والدہ ہم سے کہا کرتی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مفتی صاحب کہے جاتے تھے، وہ ہمارے مکان پر بروڈا میں، جبکہ ہمارے ابا پڑھاتے تھے، ہمارے مکان پہ تشریف لائے، اور اگلے دن سے پتا تھا کہ مفتی صاحب آ رہے ہیں۔ والد صاحب پڑھا رہے تھے بخاری شریف، تو پڑھانے کے لیے صبح کو نکلے، انتظام سب کر لیا تھا، لیکن گھر میں یہ کہہ دیا امی جی کو کہ جی کھانا جو تیار کرو، کوئی پریشان ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں، 1 ہی کلو چاول لینا، جبکہ معلوم تھا کہ مجمع بہت آئے گا۔ فرمایا 1 ہی کلو چاول لینا، بس اتنا اہتمام کرنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہر کام شروع کرنا۔ اور اللہ نے بسم اللہ میں تو برکت رکھی ہے۔ اب 1 کلو چاول میں کھاتا کتنا ہے آدمی؟ 10 کھاوے، 20 کھائے، چلو مان لو 25 کھاوے، مجمع آیا 100 کا، اور سب 100 حضرات نے پیٹ بھر کر کھایا ماشاءاللہ۔ اس واقعے کو نقل کرنے والی خود ہماری والدہ۔ یہ اللہ والوں کی برکت ہے، اور یہ در حقیقت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو زندگی میں داخل کرنے کا نتیجہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پیر صاحب کا انتقال ہو گیا، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہ خلفاء جو مختلف تھے، جس میں حضرت مولانا خلیل صاحب جن کا تذکرہ میں سنا رہا ہوں، یہ تھے، وہیں پر دارالعلوم دیوبند کی مائے ناز ہستی جن کو کہا جاتا ہے شیخ الہند، حضرت مولانا محمود الحسن صاحب، یہ بھی تو حضرت ہی کے خلیفہ تھے۔ تو پیر صاحب کا انتقال، استاد محترم کا، اور اتنا بڑا انسان انتقال، جمعہ کا دن تھا۔ تو اب جمعہ کا دن تھا، مجمع کافی ہوا ہے، بہت بڑا مجمع۔ جمعہ کی نماز کے بعد تدفین کی بات طے تھی۔ اتفاق کی بات یہ، سب نے چہرے کی زیارت کی، ایک آدمی اچانک نماز کے بالکل قریب قریب پہنچا اور زور سے چلانے لگا، اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ چلانے لگا، ہائے افسوس، مجھے حضرت کی زیارت نہیں ہو رہی ہے، کوئی زیارت کرا دے، کوئی زیارت کرا دے۔ اور جہاں حضرت رحمت اللہ علیہ کو لٹایا گیا تھا اس کے قریب وہ اتنے ڈھونگ کر رہا تھا جس کی کوئی حد نہیں۔ لوگوں نے کہا یار یہ تو واقعتاً سچا حضرت کا عاشق ہے، تو حضرت کا یہ عاشق، اس کو کاہے کو بیچارے کو زیارت سے محروم کیا جائے، کرا دینا چاہیے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کو پتہ چلا کہ باہر اس طرح کا کوئی ایک آدمی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے۔ حضرت باہر کو آئے، ایک نظر ماری، اور وہ نظر مارنے کے بعد اندر کو گئے، اور اندر کو حضرت شیخ الہند تھے، اور حضرت شیخ الہند کے ساتھ کچھ بات کر کے باہر کو آئے، اور آنے کے بعد سارے مجمع عام کے سامنے اس کو لتاڑا اور کہہ دیا بڑا عاشق آیا، بڑا سمجھے محبت کا، بھگاؤ اس کو یہاں سے، کوئی یہ عشق محبت نہیں ہے، اور اس کو وہاں سے واقعتاً روانہ کیا گیا۔ بعض لوگوں کے دلوں میں بات آئی، یار اس آدمی کو جو بڑے مجمع میں اس طرح سے کہہ کر نکالا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعد میں پتہ چلا وہ کوئی حضرت کا چاہنے والا نہیں تھا، وہ حضرت کا بدخواہ برا چاہنے والا تھا۔ اور در حقیقت بات یہ تھی کہ حضرت کا جو نورانی چہرہ تھا، اس نورانی چہرے کو اپنے ساتھ کوئی چیز ایسی لے کر آیا تھا کہ وہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے چہرے کے اوپر وہ چیز ڈال دے، جس کی وجہ سے چہرے کی چمک بالکل ختم ہو جائے، تاکہ دنیا کو بعد میں چل کر حضرت کے متعلق کچھ اور باتیں کہنے لگے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اندر کی بیٹری کتنی پاورفل تھی۔ بات سمجھے، اندر کی بیٹری کتنی پاورفل تھی۔ اسی کو کہا جاتا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ ایمان والے کی سمجھ جو ہوتی ہے نا، وہ ایمان والے کی سمجھ بڑی زبردست ہوتی ہے، اس سے چوکنا رہنا چاہیے، وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کو سنبھالو، لا الہ الا اللہ کے اندر جو یقین اللہ نے رکھا ہے اسے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔
وہ زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی دین کے کسی ٹاپک کے اوپر آپس میں بحث و مباحثہ بھی ہوتا تھا، جس کو مناظرہ کہتے ہیں۔ یہ آدمی اپنی دلیلیں پیش کرے، یہ آدمی اپنی دلیل پیش کرے، کسی ٹاپک کے اوپر مناظرہ ہو گیا سہارنپور میں، ایک طرف اہل حق، دوسری طرف گڑبڑ والے، دونوں جماعتیں تیار ہیں اور مناظرہ شروع۔ مناظرے میں بڑے بڑے حضرات آئے۔ اس زمانے کے اندر تقریر کرنے میں حضرت مولانا عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور تھے، وہ بھی تشریف لائے۔ جو مفسر قرآن تفسیر حقانی والے وہ بھی آئے۔ اب مناظرہ چلا، جو ٹاپک طے تھا اس ٹاپک کے اوپر مناظرہ چلا، مگر اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہماری جانب سے جن حضرات کو اپنی بات رکھنے کے لیے اور تقریر کرنے کے لیے طے کیا، جس میں مفسر حقانی بھی تھے، یہ بھی آئے، دوسرے بھی آئے، مگر مجمع میں تقریر ہی نہیں چل رہی ہے ان کی۔ ہوتا ہے بات بڑھتا، مجمع کو ظاہری بات ہے قابو میں لانے کے لیے وہ ایک طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، مجمع میں ان کا جادو چل ہی نہیں رہا تھا۔ ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، سب پریشان کہ بھئی ہمارے آدمی کی تقریر کیوں نہیں چل رہی ہے۔ اتنے میں ایک بڑا سمجھدار انسان تھا، اس نے مجمع پہ نظر ڈالی کہ کوئی گڑبڑی آدمی تو نہیں بیٹھا یہاں پر، تو دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا تھا ان کی طرف سے، وہ تھا جوگی سادھو، اور وہ اپنی گردن اندر کو یوں کرتے ہوئے وہ توجہ ڈال رہا تھا، غلط توجہ بھی ہوتی، تو وہ غلط توجہ مار رہا تھا، جس کے نتیجے میں جو بھی یہاں تقریر کرنے کے لیے آتا تھا ان کی تقریر نہیں چل رہی۔ اس نے دیکھ لیا، جب اس نے دیکھ لیا تو فوراً مسئلے کو قابو میں لانے کے لیے چٹھی لکھ دی حضرت کے نام کی کہ حضرت ایسا ہو رہا ہے، تقریر تو ہماری شروع ہو گئی لیکن یہاں تو کام بن نہیں رہا ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک آدمی ایسی حرکت کر رہا ہے۔ اچھا، حضرت کے پاس جیسے پرچی پہنچی، حضرت نے فوراً اپنی گردن جھکا دی، بات سمجھ میں، اپنی گردن جھکائی۔ جیسے گردن جھکائی تو وہ جو اندر کو باطل توجہ دینے والا اپنی توجہ باطل کے ذریعے سے کام خراب کر رہا تھا، 2 ہی منٹ کے اندر اس نے اپنی گردن اٹھائی، یوں یوں کیا اور پسینے کو پوچھتا ہوا بھاگا، بھائی برباد 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 کی بات۔ ادھر اس کا بھاگنا تھا، ادھر انسانوں کی تقریر شروع ہو چکی، سمجھے، اور جس کے نتیجے میں یہ ہوا، یہ مناظرہ اہل حق کے قابو میں آ گیا۔ تو یہ تھے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ بس ان کے متعلق ایک بات کہہ کر ایک عمل کی طرف آپ لوگوں کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حرم شریف میں حضرت پہنچے، خدام کے ساتھ اندر کو داخل ہوئے، ادھر مسجد کے کسی کونے میں، یعنی حرم شریف میں بھی کوئی خاص جگہ تھی، وہاں پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے جن کا نام تھا مولانا محب اللہ، بس وہ افغان کے رہنے والے تھے، بڑے صاحب کش بزرگ تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، یعنی کیا پوچھا، ان کی جگہ مخصوص تھی، وہ بیٹھ کر اپنے اوراد میں مشغول تھے۔ قریب میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حرم شریف پہ داخل ہوئے، بیت اللہ کا طواف ابھی شروع کیا تھا کہ ادھر حضرت مولانا محب اللہ صاحب نے مولانا ظفر صاحب سے فرمایا، ارے بھائی یہ معلوم نہیں حرم میں کون آیا کہ سارا حرم شریف جگمگ جگمگ کر رہا ہے، نور سے چمک رہا، معلوم نہیں حرم شریف میں کون آ گیا بھائی، یہ ذرا دیکھو تو صحیح کون آیا۔ تو دیکھنے کے لیے وہ پہنچا، مگر اس سے پہلے کہ وہ آ کر رپورٹ دے، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے طواف سے فارغ ہو چکے، اور طواف سے فارغ ہو کر اللہ والے کی ملاقات، انہیں بھی معلوم تھا کہ حضرت مولانا محب اللہ صاحب وہاں پر بیٹھے ہیں، تو وہ مولانا کی ملاقات کے لیے پہنچے۔ جیسے ہی پہنچے فرمایا، او ہو، حضرت بھی کھڑے ہو گئے، بھائی مولانا خلیل صاحب آئے، حضرت بھی کھڑے ہو گئے۔ فرمایا، ہاں بھائی میں بھی تو کہوں کہ یہ بیت اللہ شریف اتنا نور سے کیوں منور اور روشن ہو گیا، یہ تو آپ ہی کی برکت تھی۔ بہرحال بڑے نے اس طرح کی بات کہہ دی، حضرت نے کچھ نہیں کہا، دعا سلام کرتے ہوئے آگے بڑھے، مگر کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ مولانا محب اللہ صاحب نے
اپنے متعلقین سے کہا بھائی حضرت یہ تو اوپر سے لے کے نیچے تک نورج نور ہے، نورج نور ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا بھائی میں نے مولانا رشید احمد گنگوہی کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ان کے ایسے سب خلیفہ تیار ہوئے اور ان کو میں دیکھ رہا ہوں، اس سے پتا چلا کہ جی رشید احمد کتنے بڑے انسان ہوں گے۔ علماء نے وہاں پہ حاشیہ لکھا ہے، فرمایا یہ حرم شریف میں نور کی جو بات تھی نا، وہ اس وجہ سے تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو انسان جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، سورہ کہف کی تلاوت، تو جہاں بیٹھ کر تلاوت کرتا ہے وہاں سے لے کے حرم شریف تک ایک نور اس پڑھنے والے کے کھاتے میں اللہ پاک جمع کر دیتے ہیں، آج نہیں قیامت کے دن وہ نور اس کو ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے حضرت کے متعلق کتنا اچھا تبصرہ، اور کیا فرمایا کہ بھائی یہ تو اوپر سے لے کے نیچے تک نورج نور ہے۔ اور حاشیہ لکھنے والے نے کہہ دیا کہ اس میں بطور خاص یہ بات کہ حضرت جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت بہت اہتمام کے ساتھ کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس چھوٹے سے واقعے کی روشنی میں اس وقت میں آپ لوگوں کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، رمضان مبارک میں ہم لوگوں نے سب نے اعمال کیے ہیں نا، سب نے اعمال کیے، ہر عمل کا اللہ نے ایک نور بنا کے رکھا ہے، ہر عمل کا نور ہے، یاد رکھنا۔ وضو کا نور ہے، وضو کا نور مشہور ہے نا، وضو کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ قیامت میں امت کو کیسے پہچانو گے؟ فرمایا کہ وضو کے اعضاء اس کی چمک رہے ہیں، ہے نا، یہ تو حدیث میں صراحت ہے، ورنہ ہر عمل کا نور ہے۔ حتیٰ کہ روایتوں کے اندر یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ جب آپ اندھیرے میں اپنے گھر سے نکل کر مسجد کو آویں، اس وقت تمہارے اس عمل پر تم کو ایک نور دیا جاتا ہے۔ بشر المشائین فی الظلم بالنور التام الی یوم القیامہ، یہ حدیث کے الفاظ، ہر عمل میں نور ہے۔ تو ماشاء اللہ ہم لوگوں نے اللہ کی توفیق سے، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اس کے نتیجے میں جو کچھ اعمال کیے ان اعمال پہ اللہ پاک نے میرے تمہارے کھاتے میں نور رکھا ہے۔ فکر یہ کرو کہ اللہ اس نور کو ختم جو ہے ہونے اور مٹ جانے سے اللہ پاک حفاظت فرمائے، اللہ برباد ہونے سے حفاظت فرمائے۔ اعمال برباد ہوتے ہیں خاص طور پر ریاکاری کرنے پر۔ آدمی عمل کر لینے کے بعد باہر کو نکل کر جب ڈینگے مارتا میں نے یوں کیا، میں نے اتنا کیا، میں نے اتنا کیا، یہ چیز غلط ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے لا تبطلوا اعمالکم، تمہارے عمل کو تم برباد مت کرو، لا تبطلوا اعمالکم۔ اور اس نور کی حفاظت کے لیے یہ نور کی ضرورت پلسرات پہ پڑے گی، اس نور کی ضرورت قبر میں پڑے گی، ہاں اس نور کی ضرورت قبر میں پڑے گی۔ حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی بات اور کہہ دوں، سمجھے، اب کی مرتبہ الحمدللہ جب علی پور میں ختم بخاری شریف کر رہا تھا، ایک کتاب میرے ہاتھ میں آئی علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، اسے بڑی عجیب بات لکھی تھی، بڑی عجیب بات لکھی علامہ ابن کثیر کی اس کتاب میں۔ وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے محدث تھے، اس محدث کا بھتیجا تھا شرابی، شرابی تھا۔ حضرت بہت سمجھا بھتیجے کو لیکن نہیں سمجھا، مرنے کا وقت آیا، اسے چچا کو کہلوایا، چچا آئے کیا کہہ رہے، آخری گھڑی گئے تو جیسے کمرے میں داخل ہو رہے تھے تو دیکھا، کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ اس کے اوپر تو دو کالے رنگ کے عذاب دینے والے مسلط ہیں، بے ہوش پڑا ہے، عذاب میں مبتلا ہے، ہاں دو کالے رنگ کے مسلط ہیں۔ حضرت پریشان ہو یہ تو برباد ہو گیا، لیکن ابھی سانس اس کا چل رہا تھا۔ حضرت پہنچنے کے بعد جو ہے توجہ فرمائی، دعا کی، یہ اللہ نظام بنا دے۔ بس بڑوں کی دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ دو کالے رنگ کے عذاب دینے والے تو مسلط تھے، مگر وہیں پر دیکھا کہ ان کے گھر کا جو روشن دان تھا وہاں سے دو نورانی ہستیاں بھی داخل ہوئی، یہ سب اصحاب کشوف کو نظر آتا، دو نورانی ہستیاں بھی داخل ہوئی،
اور یہ آنے والے کوئی اور نہیں تھے، یہ فرشتے تھے، وہ عذاب دے رہے تھے وہ بھی فرشتے تھے. ہاں، اور یہ آنے والے دو فرشتے یہ سفید رنگ کے اجلے کپڑے پہنے ہوئے، ان میں سے ایک امیر تھا دوسرا مامور تھا. جماعت ہوتی ہے تو ایک امیر ہوتا ہے نا، دوسرے سب ان کی رہبری میں چلنے والے ہوتے، مامور امیر مامور. تو سب سے پہلے امیر صاحب نے مامور سے کہہ دیا چیک کرو. کیا کہا؟ چیک کرو اس کو. کس کو؟ اس آدمی کو چیک کرو. اس نے چیک کرنا شروع کیا. پہلے چیک جو کیا تو اس نے اپنی ناک لگائی سونگا. تو کہاں ناک لگائی معلوم ہے؟ منہ کے پاس. چیک کیا، اشارہ کیا، کچھ نہیں. پھر سیدھے پیٹ پہ ناک رکھا اور پھر چیک کیا، کہا کچھ نہیں. پھر پاؤں کی طرف بڑھے، فرمایا کچھ نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ نہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے چیک کے دوران جو اس کے اندر نیک عمل کا اثر، خوشبو نظر آنی چاہیے، نور، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل نہیں. امیر نے پھر یہ کہہ دیا بھائی پھر دوبارہ چیک کرو. پھر دوبارہ چیک کیا، یہی وہی 3 جگہ پر، منہ پہ، پیٹ پہ اور پاؤں پہ. ہاں، تینوں جگہ پر کچھ نہیں. امیر صاحب نے کہا ہٹو، اب تم ہٹو. اب امیر صاحب آگے بڑھے، انہوں نے چیک کیا، انہوں نے بھی پہلی مرتبہ، انہوں نے بھی 2 مرتبہ چیک کیا. پہلی مرتبہ کے چیک میں ان کو بھی کچھ نظر نہیں آیا، لیکن دوسری مرتبہ جو چیک جو کیا تو کہہ دیا ہاں ہاں. جیسے ہی منہ پہ رکھا، جیسے ہی منہ پہ ناک رکھا، ہاں بھائی ان کی زبان کے کنارے پر ایک مرتبہ کا کہا ہوا لا الہ الا اللہ یہ محفوظ ہے، اس کی خوشبو نظر آ رہی ہے، اس کی خوشبو نظر آ رہی ہے جو اس نے فلاں جگہ کے اوپر اس نے اس طرح سے کہا تھا. اوہو، فرمایا چلو بھائی کام ہو گیا. کہا میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ امت محمدیہ کا یہ آدمی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو. چلو کام بن گیا. یہ کہنا ہی تھا کہ وہ جو عذاب کے لیے مسلط ہے بھاگے، اور یہ دونوں وہاں پر موجود ہیں اور روح پرواز ہو گئی. یہ کیا چیک کر رہے تھے؟ یہ اعمال کی خوشبو نے اعمال کا نور چیک کر رہے تھے. ہاں، زبان پہ منہ پر کائی کو لگایا؟ اس لیے کہ اس منہ کے ذریعے سے انسان ذکر و اذکار کرتا ہے. تو وہ تلاش کر رہے تھے کہ ذکر و اذکار کا نور ہے کہ نہیں. اور پیٹ پہ اس لیے لگایا، وہ چیک کر رہے تھے کہ اس پیٹ پہ جو خوشبو ہے کس کی وجہ سے؟ روزے کی وجہ سے. وہ محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، روزے کی بھی اپنی خوشبو، اس کی ایک مہک حدیث میں اس کا تذکرہ ہے. اور پاؤں پر کائی کی چیکنگ، پاؤں پر چیکنگ اس کی بات کی ہو رہی تھی. ان پاؤں کے ذریعے سے اللہ کے دربار میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جو کھڑا رہتا تھا، وہ تلاوت کے لیے کھڑا ہونا اس نیک عمل کے نور اور مہک کی خوشبو. میرے بھائیوں، تو اللہ پاک نے جو بھی توفیق دی، فکر کرنی چاہیے اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرما. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی بیچارے عید ہوتی ہے نا، پھر ایک دوسرے کو مبارکبادی جب دینا شروع کرتے ہیں نا، تو پھر اسے باتوں میں کچھ کہہ ڈالتے ہیں. ہاں، کسی کو شوق دلانے کے لیے کہے تو الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ اپنی بڑائی جتلانے کے لیے اگر کہے تو سب بالکل برباد ہے. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں کیے ہوئے نیک اعمال کی حفاظت کی فکر عطا فرمائے. آمین. اور یہ دعا کریں کہ اللہ ان نور اعمال کے ذریعے سے پورے سال نہیں، پوری زندگی ہمیں راہ راست کے مطابق چلنے کی تو توفیق عطا فرمانا. اور اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک دعا بتلا دیتا ہوں، اللہ کرے کہ وہ دعا پلے باندھ دے. سب پڑھو گے انشاءاللہ. وہ چھوٹی سی دعا، بہت چھوٹی سی دعا، جگہ جگہ میں نے اس کو یہ کہا ہے. 2 ہی دعا ہے، اردو میں مطلب سمجھا دوں. پہلے جملے میں روزی کا بیان، دوسرے میں عمل کا بیان. روزی میں یہ کہ اللہ تو مجھے پاکیزہ روزی عطا فرما، اور دوسرے کے اندر یہ کہ اللہ مجھے نیک عمل میں ڈال دے. الفاظ نبی جی کے کون سے؟ اللہم ارزقنی طیبا، اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے پاکیزہ روزی آتا ہو، پاکیزہ میں حرام بھی نہ ہو، شک شبہ والا بھی نہ ہو. اللہم ارزقنی طیبا. اور دوسرا جملہ وَاسْتَعْمِلْنِي صَالِحًا، وَاسْتَعْمِلْنِي صَالِحًا، اے اللہ تم مجھے نیک عمل میں لگا دے. کتنا آسان سے جملے ہیں.
اگر یاد ہو جائے تو بہت اچھا، اور ہمیشہ اس کی فکر کرنی چاہیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے الفاظ میں ہم لوگ دعا مانگنے والے بنے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی نصیب فرمائے۔ ہم لوگ جو ہے ابھی اس وقت ذکر کریں گے انشاءاللہ، 2 منٹ کی دعا کر لیتے ہیں۔ ذکر کے اندر وہی جیسے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ذکر ہم نے کیا تھا، اور ذکر کے لیے تو ویسے اکابر کے یہاں اللہ والوں کے یہاں جو سلسلہ 12-13 تسبیح، 12 تسبیح، لیکن میں جو ہے اس وجہ سے کہ بھائی لوگوں کے ایک طرح کی عادت بنے، مختصر انداز میں اللہ کے کچھ نیک بندوں سے اجازت لے کر میں نے کہا بھائی اسی طرح سے میں ذکر کراؤں، تاکہ ایک مرتبہ گاڑی پٹری پر تو آوے۔ کبھی کہہ دیتا ہوں 23 مرتبہ ضرب لگا دو، کبھی کہتا ہوں 27 مرتبہ، کبھی 40 مرتبہ، یہ سب برکتی عدد ہے۔ تو اول آخر درود شریف پڑھیں گے، ذکر کے جو 4 کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ اللہ، یہ 4 کلمات ذکر ہے، اس کی ضرب لگانی ہے۔ اچھا، اول آخر درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ، اور 23 مرتبہ یہ 4 کلمات کیا کلمات کا ہمیں ورد کرنا ہے، اس کی ضرب لگانی ہے۔ مگر ہر کلمے پر ایک خاص دماغ میں سوچنا، لا الہ الا اللہ، جب یہ ذکر کا جو یہ کلمے ذکر کی ضرب لگائے تو یہ تصور کریں غیر اللہ دل سے نکل رہا ہے، اللہ کی محبت داخل ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہ تصور ہے۔ اور جب دوسرا، اس کے بعد جب 23 مرتبہ ہو جائے، اس کے بعد 2-3 مرتبہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد دوسرا جو کلمہ ذکر ہے الا اللہ، الا اللہ، الا، اس میں یہ تصور کریں سب مر جانے والے، ایک اللہ ہی باقی رہنے والے، کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال، سب ختم، ایک اللہ ہی باقی رہنے والے، الا اللہ، الا اللہ میں یہ تصور۔ اور جب اللہ کا نام ڈبل، جس کو ہم لوگ 2 ضربی کہتے ہیں، جب اس کی ضرب لگائیں تو اس وقت یہ تصور کریں پہلے بھی مشکلات کو دور کرنے والے اللہ تھے، آئندہ بھی وہی ہیں، مشکل کشا، حاجت پوری کرنے والے پہلے بھی اللہ تھے، آئندہ بھی وہی۔ اور پھر آخری جو جملہ ہے اللہ اللہ، جس کو ایک مرتبہ اس کی ضرب لگانی ہے، جس کو یک ضربی کہتے ہیں، اس وقت یہ تصور کریں اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب اللہ بڑے کا تصور ہوگا کہ بڑا میرے ساتھ، تو آدمی ہمیشہ بڑے کے تصور میں بالکل صحیح رہتا ہے، گڑبڑی کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ اللہ پاک اسی طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما والو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم ارزقنا طیبا واستعملنا صالحا۔ اے کریم آقا، ہم سب کو تو معاف فرما دے، اے کریم آقا اپنی محبت عطا فرما، نبی جی کا عشق کامل عطا فرما، اے اللہ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے تیری یادوں میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نبی جی کے نام درود پاک پڑھنے والا بنا۔ اے مالک، ماہ مبارک کتنا عظیم الشان برکت والا مہینہ آپ نے ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے بلا استحقاق عطا فرمایا، اے اللہ وہ ہم سے رخصت ہوا جا رہا ہے، اے اللہ چل، اے اللہ دین باقی ہے، قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کی کوئی گھڑی ضائع نہ کریں، اور اے کریم آقا آپ سے خوب مانگیں، اے اللہ، اور آپ سے مانگ کر آپ کو خوش کر دے، ایسا ہم سب کو تو بنا دے، مجمع میں جتنے بیٹھے سب کی تمام حاجت آپ کے سامنے ہے، ہر ایک کو اپنے حاجتوں میں بامراد فرما دے، ہر ایک کی بیماریاں دور فرما دے، پریشانیاں ختم فرما دے، اے اللہ ہمیں اچھا بھلا سچا تیری بات ماننے والا بنا دے، ہمارے ظاہر کو بھی صحیح کر دے، ہمارے باطن کو بھی صحیح کر دے، بڑوں کی گستاخی کرنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں سے دعا لینے والا بنا دے، دعا لینے والا بنا دے، دعا لینے والا بنا دے، یا اللہ سیکھنے سکھانے کا ماحول قائم ہو، یا اللہ تو اس کی سعادت ہم سب کو تو عطا فرما، ہماری اور پوری امت کی دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے،
امت پریشان ہے، امت کی پریشانیاں تو دور فرما دے، ہماری دعا قبول کر لیں، مستجاب الدعوات بنائیے۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام۔ ہاں بھائی قبلہ رخ ہو جائیں، بیٹھ جائیں۔ بتی کو بجھا دیتا، درود شریف پڑھ لو میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آل صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا اللہ 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آله صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم سبحان الله وبحمده سبحانك الله وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب انشاءاللہ 40 یاسین شریف کا اہتمام بھی ظہر کی اذان سے قبل آدھ گھنٹے پون گھنٹے قبل ہوگا انشاءاللہ دعا بھی ہوگی